اللہ رب العزت کو اس امت سے بڑا پیار ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور یہ امت اللہ کو اتنی پیاری ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ امت اتنی پیاری ہے اللہ رب العزت کو کہ یہ گناہ کریں گے ساری زندگی، اور اللہ کے ہاں اگر توبہ کریں گے اس جنت میں چلے جائیں گے، دنیا سے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کے جسم پہ لباس تھا تو ان سے لباس چھین لیا گیا، اور یہ امت کے لوگ برہنہ ہو کے اگر گناہ کریں گے اور اللہ رب العزت سے دل سے سچی توبہ کریں گے، اللہ رب العزت ان کو دوبارہ لباس دے گا، دوبارہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت کو امت کتنی پیاری ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور وہ کتنے سال روتے رہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہے، تو تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اور اس امت سے اللہ رب العزت کو اتنا پیار ہے کہ یہ گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں، اور ایک دفعہ ندامت کے ساتھ، جو دل کی ندامت ہے، اس سے کہہ دیں کہ اے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری شان کی قسم، میرا بندہ مجھ سے آخری سانس میں بھی توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ امت اللہ رب العزت کو اتنی پیاری ہے۔ امتی بنیں گے کب؟ جب ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو زندہ کرنے سے امتی بنتا ہے۔ جس نے اعمال کی سنتوں کی مخالفت کی، قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ فرشتے ان کو روکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے آپ کے اعمال کی، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ تو جس لوگوں کی طرح، جن جماعت کی طرح، جن فرقے اور قوم کی طرح ہم مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن اللہ انہی میں سے ہمیں اٹھائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، پھر ہم اللہ کو محبوب ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔